جہاں پر جو اصل اختلاف ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ یہ موقتاً مبیح ہے نماز کے لیے یا کلن رافع ہے، یعنی تیمم جو بدلے وضو یا غسل کیا گیا ہے یہ صرف موقت ہے یا اب ہو گیا؟ یہاں پہ نیت مسئلہ نہیں ہے، یہاں پر شان معیار ہے، یعنی اس کی جو سٹیٹس ہے اس کے لحاظ سے اس کے پاس یہ گاڑی ہونی چاہیے یا نہیں۔ اگر ہونی چاہیے تو یہ خرچ میں آئے گا، اگر نہیں ہونی چاہیے تو یہ شان سے زیادہ ہے تو پھر اس کے شان سے زیادہ جو ہے اس پہ خمس ہے۔ مثلا اس کے پاس اس کی شان یہ ہے کہ اس کے پاس 10 لاکھ کی گاڑی ہونی چاہیے، اس نے 50 لاکھ کی گاڑی خریدی ہے، تو یہ اس کے لیے یہ 40 لاکھ جو ہے یہ زیادہ جو اس نے خرچ کیا ہے یہ خرچ کے اوپر مانا جائے گا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غضب اس سے زیادہ غصہ نہ کرو یا غضب نہ کرو جس سے خدا نے جو اللہ نے کہا ہے اس سے وہ معیار ہے۔ حکم اللہ کے لیے خاص ہے، ان یعنی نفی، حکم صرف اللہ سے مخصوص ہے، احکام شرعی صرف خدا صادر کر سکتا ہے۔ اگر کوئی جو مسئول ہے جو ذمہ دار ہے انجمن کا یا موقف کا اگر وہ اس کو قبول کر رہا ہے تو صحیح ہے۔ تمام ائمہ مظلوم ہے لیکن ظاہر ہے کہ امام حسین سب سے زیادہ مظلوم ہے۔ خود امام حسن علیہ السلام نے فرمایا لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، آپ کے دن جیسا کوئی دن نہیں ہے امام حسین۔ اگر یہ روایت معتبر ہے تو اس کے اوپر عمل ہو سکتا ہے۔ جو بزنتی تو لیکن جس نے بزنتی سے نقل کیا وہ کون ہے؟ یہ خود عمل دلیل ہے کہ مثلا امام نے یہ عمل اس لیے کیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ غسل جمعہ ظہر کے بعد یعنی عصر میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ ممکن ہے امام اس سے کوئی اہم تر کام انجام دے رہے ہوں ظہر سے پہلے۔ اور اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ کہ اس روایت کی سند کو اور زیارت جناب معصومہ کے لیے آیا ہے روایت میں کہ جس نے ان کی زیارت کی اس پر جنت واجب، یعنی ثابت ہے اس کے لیے جنت۔
البتہ اپنے شرائط کے ساتھ. میری نظر میں یہ مکمل ہے غسل. غسل کو تیمم پورا کرے گا اور پھر وضو بھی کرے گا. البتہ اس مسئلے میں اپنے اپنے مرجع کی طرف انسان کو رجوع کرنا چاہیے. تمام احکام شادی کی جو دائمی شادی ہے وہ جاری ہے. موقت شادی میں مطعم ہے، مگر یہ کہ جہاں خاص شارع نے الگ کیا ہے اس مسئلے کو. اس کو فقہا نے بیان فرمایا ہے کہ تمام احکام میں یہ دونوں شادیاں ایک جیسی ہیں، مگر یہاں کا دلیل الگ کیا ہے. جیسے نفقہ واجب نہیں ہے یا ارث نہیں پائیں گے ایک دوسرے سے. اس میں مسائل الگ الگ ہیں. کبھی کبھی تزاحم ہے، یعنی آپس میں ٹکراو ہے. ایک طرف سے کسی چیز کو اہمیت ہے، ایک طرف سے ثواب ہے، دوسری طرف سے کسی اہم سے ٹکراؤ ہو رہا. ساری چیزوں کا ملاحظہ کرنا اس میں ضروری ہے. دونوں پہ آپس میں جو معاملہ کیا ہو اس لحاظ سے عمل کریں گے. آیت نے خود اس کو بیان کیا، یعنی جو کچھ روئے زمین پر ہے وہ سب چلا جائے گا. آیت نے یہی بیان کیا ہے. فان کا مطلب اس دنیا سے سب کچھ ختم ہو جائے گا. اس میں یقینی ہے، لیکن اس میں سند نہیں ہے. یہ ان موارد میں حمل ہوں گے جہاں پر ازدواج واقعا سخت ہو، وہاں کے لیے روایات ہے. جیسے اکثر امام موسیٰ کاظم کی بیٹیوں کی اکثر کی شادیاں نہیں ہو پائیں، کیونکہ ان بنی عباس اپنے بچوں سے کرنا چاہتے تھے اور یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے دیں اپنی بیٹیاں، لہٰذا دوسروں سے بھی شادی نہیں کر سکے، ورنہ حکومت میں تھے بنی عباس ان کو بھی قتل کرتے. اس مورد میں نفقہ خرچ بیت المال کے اوپر ہے، جس کے ہاتھ میں بیت المال مسلمین ہو. احکام اسلام اس کے اوپر جاری ہوں گے، یعنی اس پر نماز پڑھی جائے گی، اسے مسلمانوں قبرستان میں دفن کیا جائے گا، اور اس کو کفن دیا جائے گا. ہاں اب آخرت میں وہ کس کے ساتھ محشور ہوگا وہ اس کے دنیاوی عقائد کے لحاظ سے ہے اور عمل کے لحاظ سے ہے.
کچھ چیزوں کی طرف قرآن نے تصریح نہیں کیا، بالکل واضح نہیں کیا ہے۔ کیونکہ جبرائیل ایک مرد کی طرح شکل میں آتے، یہ اس وقت کا اشارہ ہے جب جناب مریم کے پاس فرشتہ آیا، تو جناب چونکہ وہ مرد کی شکل میں تھا، لہذا جناب مریم نے اللہ سے پناہ مانگی، کیونکہ جناب مریم شادی شدہ نہیں تھی، تو یہ اس کے شوہر تو ہے نہیں، لہذا وہ خوف زدہ ہوئی اور انہوں نے اللہ سے پناہ مانگی۔ ان کو خوف ہوا کہ یہ کہیں کوئی اور عمل کا یہ خوف ان کو ہوا، لہذا خدا سے پناہ مانگی انہوں نے۔ اس کو علامہ مجلسی نے اور دیگر نے بیان کیا، اسے حصر اضافی کہتے ہیں، حقیقی حصر نہیں ہے۔ اہل بیت کا نور یہ حصر حقیقی، یعنی سب سے پہلے جو چیز خلق ہوئی ہے وہ اہل بیت کا نور ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں۔ لیکن عقل اور دیگر چیز ہے وہ نور اہل بیت کے بعد سب سے پہلی چیز جو خلق ہوئی وہ عقل ہے، یہ اضافی ہے، باقیوں کے مقابلے میں یہ سب سے پہلے ہے، لیکن نور اہل بیت حقیقتاً سب سے پہلے خلق ہوا ہے۔ بہار کی دوسری جلد میں آپ دیکھیں اس کو نقل کیا ہے، خوف جنود عقل میں سے اور ڈر جبن یہ جہل ہے۔ خوف یہ ہے کہ انسان جس کے پاس ہتھیار نہیں ہے یہ اس سے نہیں ٹکرائے گا جس کے پاس ہتھیار نہیں ہے۔ امام حجت جب ظہور کریں گے، اگر اپنے وقت سے پہلے ظہور کریں گے قتل کر دیں گے۔ ابھی خائف جو امام کے لیے لفظ ہوا ہے وہ اس خوف پہ ہے کہ ان کو قتل کیا جائے گا، اس طرح کا خوف ہے، نہ کہ وہ ڈر جو غیر پسندیدہ ہے۔ جبن بزدلی جہل کی علامت ہے، قرآن میں بھی موجود ہے یہ لفظ۔
الثالثة وهي سراحت عن بالي معذرة، فهنا مسألة العقل، أليس الله تبارك وتعالى هو الذي خلق العقل وهو الحكيم العليم الرحيم؟ كيف نوفق ما بين الرواية وما بين العدل الإلهي والرحمة الإلهية؟ لما خلق المرأة أو الأنثى وميز الذكر عن الأنثى؟ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بہار میں اس چیز کو بیان کیا. امیر المومنین کب کہا اس حدیث کو؟ جمل کی جنگ کے بعد کہا. اس سے نساء سے مراد ایک خاص معینہ خاتون ہے. قرآن میں بھی موجود ہے. جمع کا صیغہ استعمال کیا خدا نے، لیکن مراد ایک شخص ہے. قرآن کی آیت ہے یہ کہ قال لهم الناس کہا، لوگوں نے یہ کہا، جبکہ ایک شخص نے کہا تھا. حدیث میں ہے کہ مقصود ناس سے مراد ایک شخص تھا. امیر المؤمنین نے بھی جو نساء تمام عورتوں کو نہیں کہا ہے اس حدیث میں، صرف ایک خاص خاتون کو کہا ہے. جنگ جمل کی طرف اشارہ ہے. ید جو ہے ہاتھ، اس کے ایک اطلاق نہیں، کئی اطلاق ہیں. یہ جو خاتون اپنا ہاتھ نکال سکتی ہے یا دکھا سکتی ہے غیر محرم کے سامنے، اس سے بڑا پورا ہاتھ ہے؟ نہیں، یہ ہاتھ تک گٹے تک ہے. کیونکہ ہاتھ ایک ایسا لفظ ہے کہ جو کئی جگہ پر اور کئی طرح سے استعمال. پیغمبر نے فرمایا کتاب اللہ و عترتی، قرآن نے کہا ایدیہما، اور عترت نے فرمایا کہ ایدی سے مراد 4 انگلیاں ہیں. آخر حضرت نے فرمایا کتاب اللہ و عترتی. امام جواد عترت میں سے ہیں. حضرت نے بھی استدلال کیا ہے سجدے کی آیت سے کہ مساجد اللہ کے لیے، تو کف 10 جو ہے، ہاتھ کا جو کف ہے یعنی یہ ہتھیلی ہے، یہ اللہ سے مخصوص ہے. لہٰذا اس آیت کو دوسری آیت میں ملا کے طے ہوا کہ حضرت نے فرمایا صرف 4 انگلیاں کٹیں گی، ولو قرآن نے ہاتھ کہا ہے. فقہا کی ایک جماعت نے فرمایا ہے، جس میں مرحوم بھائی بھی شامل ہیں، کہ لا تعاد کی دلیل آ کر یہاں پہ حاکم ہے. اگر کوئی جاہل ہے اور جاہل ہے قاصر ہے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، اس قاعدے کے لحاظ سے اور اس قانون کے لحاظ سے. سلام علیکم. بله.
شاید اس وجہ سے ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ شاید نے ظاہری طور سے کہ نبی وہ اکرم صلی چیزیں اللہ علیہ وآلہ جو چیزیں جناب حسب سلیمان کو دی تھی ظاہر ان ان قدرت کو ہایی که خدای عز و جل استعمال نہیں حضرت کیا سلیمان جناب داد رسول اکرم نے۔ حضرت پیغمبر اعمال جناب نکردن اون سلیمان کے پاس آخه جن حضرت اور انس سب سلیمان ان کے جن و اختیار میں تھے۔ انس و طیر و وحش و همه اینا به ظاهر در پیغمبر اختیارش ان بوده طرح کے و طیر اور پیغمبر وحش اسلام اور جن و کاری ان سے نمیکرد معاملات که نہیں رکھتے جن تھے و پیغمبر، انس تو و شاید وہ طاقت طیر کو و استعمال نہیں وحش و کیا، اینا ظاہر نہیں نمیدونست کیا پیغمبر معامله نے از حضرت اپنی سلیمان طاقت کو ورنہ کوئی یعنی شک نہیں کہ تظاهر پیغمبر صلی اللہ نمیکردن علیہ وآلہ در کی اون جو قدرت طاقت ہے وہ جناب حضرت سلیمان سے کہیں زیادہ ہے۔ قدرت پیغمبر از قدرت حضرت سلیمان بالاتر بوده. فلان ای 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 پیغمبر اس طرح سے عمل نہیں کرتے تھے۔ لا ما رسول الله ما كان يتعامل هالشكل. خود امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وہ کام انجام نہیں دیتے جو جناب سلیمان جن و وحش و سب کے ساتھ معاملات تھے ان کے۔ سلیمان با جن با روایات طیر میں نہیں با ہے کہ امام وحش حجت آ کے تمام داد و ستد داشت. کہ اس طرح کے عمل کرے، حجت تو روایات نداره که طاقت ہے ان کے پاس، خودشون با جنا صحبت میکنن. جیسے کروڑ پتی وہ بہت پیسہ ہے قدرت بله لیکن داره، ہمیں بہت زیادہ پیسے کا استعمال نہیں کرتا، میلیاردری که پول داره خیلی طاقت ہے لیکن اس کا استعمال نہیں کرتے۔ تصرف زیاد نمیکنه، قدرت داره اما نمیکنه. لولا یہاں پہ لولا اس لیے کیونکہ وہ معصوم ہے، انه معصوم. یعنی لو ما كان لو واحد یعنی اگر کوئی اور شخص ہوتا، کوئی عام انسان ہوتا جناب یوسف کی جگہ پر، تو وہ اس طرح کے عمل میں مبتلا ہو جاتا۔ اي لو واحد بمكان يوسف رجال عادي نعم مرة متصلخة جاية قدامه كان يهم بها. يعني لو مو معصوم عصمت اس کے معارض یہی کہ وہ نبی ہے، العصمة الإلهية نبي کیونکہ معصوم ہے لہٰذا وہ یہ عمل نہیں کریں گے۔ يعني لأنه معصوم ما سوى. یعنی اگر کوئی دوسرا يعني ہوتا جناب یوسف کی جگہ پہ تو شاید اپنے آپ کو بچا نہ پاتا۔ ما كان يتجنب. لولا يعني لم يهم بها لأنه رأى برهان ربه. برهان يعني رأى يعني مو في تلك اللحظة، يعني قبل النبي من قبل هو. اي سلام علیکم۔ آپ عربی لغت میں دیکھیں قوام کا مطلب کیا ہوتا ہے، صواحب جواہر نے اس کو بیان کیا ہے۔ قوام یعنی چی؟ آج عراق میں صاحب جواہر تو جواہر داره، حرم کے خادموں کو کہتے ہیں قوام، توی عراق به خود یعنی وہ لوگ جو حرم کے کاموں کو اور اہم چیزوں کو انجام دیتے ہیں، یعنی کسایی که اس کا صاف ستھرا ہونا، اس کی تعمیر کا کام ہونا، کب دروازہ کھلے کب دروازہ بند ہو۔ آج عراق کی گیم یعنی قوام، بلغت عراق یعنی حسه میگن آج خدام حرم کو گیم کہتے ہیں۔
وہ جو قیام کرے مصالح سے، الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد ہیں جو ان کے معاملات کو دیکھیں گے. آج پوری دنیا میں اسی طرح، حتی وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں، بہت کم ہیں ایسے خواتین جو مرد کو ادارہ کریں. اکثریت مرد خواتین کا کرتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.